غیبت کے اسباب بے شمار ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ 11 اسباب کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ ان میں سے 8 کا تعلق عوام سے ہے اور 3 خواص کے ساتھ مخصوص ہیں۔ عوام سے متعلق 8 اسباب۔ پہلا سبب کینہ و غضب، یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو دل میں غصے کی آگ بھڑکا دے۔ جب دل میں غصے کی آگ بھڑکتی ہے تو وہ غصہ دلانے والے کے عیوب کے ذکر ہی سے ٹھنڈی ہوتی ہے، خود کرے یا دوسرے کریں۔ اس کی تحریک طبیعت کے تقاضے سے ہوتی ہے، بشرط یہ کہ کوئی دینی مانع موجود نہ ہو۔ بعض اوقات آدمی بظاہر غصے پر قابو پا لیتا ہے، لیکن دل میں کینہ باقی رہتا ہے۔ کینہ غصے سے بدتر ہے، کیونکہ دل میں کینہ رہنے سے ہمیشہ کے لیے برا کہنے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کینہ اور غضب دونوں ہی غیبت کے سبب ہیں۔ دوسرا سبب موافقت، یعنی دوستوں اور ہم نشینوں کی تائید و تصدیق کرنا اور ان کی دیکھا دیکھی خود بھی غیبت میں لگ جانا اور غیبت پر ان کی معاونت و موافقت کرنا۔ چنانچہ جب اہل مجلس کسی شخص کی عزت سے کھیلتے ہیں اور اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کا انکار کیا اور ان سے اتفاق نہ کیا یا گفتگو کا موضوع بدلا یا مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو یہ لوگ ناراض ہوں گے اور مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اسی خیال سے وہ ان کی تائید کرتا ہے اور اسے حسن معاشرت اور ملنساری کی اہم بنیاد تصور کرتا ہے۔ کبھی اس کے رفقا غیظ و غضب کی حالت میں کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ خود بھی ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے اپنے اوپر غصہ طاری کر لیتا ہے اور خود بھی برا بھلا کہنے لگتا ہے، اور اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں خوشی، غم، پریشانی اور فارغ البالی ہر حالت میں دوستوں کے ساتھ ہوں۔ تیسرا سبب احتیاط اور سبقت۔ کبھی کسی شخص کو یہ گمان ہوتا ہے کہ فلاں شخص میری طاق میں ہے، وہ فلاں بڑے آدمی کے ہاں میری برائی کرے گا یا میرے بارے میں ہرزہ سرائی کرے گا یا فلاں معاملے میں میرے خلاف شہادت دے گا۔ وہ ان کے اندیشوں کے پیش نظر خود ہی سبقت کرتا ہے اور اس کی برائی شروع کر دیتا ہے اور اس کو ہدف تنقید بناتا ہے تاکہ جو بات وہ کہنے والا ہے اس کا اثر زائل ہو جائے اور جو گواہی وہ دینے والا ہے اس کا اعتبار ساقط ہو جائے، یا اس کے متعلق اولاً صحیح بات کہے۔ جب لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ فلاں شخص کے متعلق اس کی اطلاعات صحیح ہوتی ہیں تو اس کے متعلق جھوٹی باتیں اور افواہیں پھیلانی شروع کر دے اور یہ کہے کہ جھوٹ بولنا میری سرشت نہیں ہے، میں نے اس کے متعلق پہلے جو کچھ کہا تھا وہ سچ نکلا۔ اسی طرح یہ باتیں بھی سچی ہیں۔ اس پیش بندی اور احتیاط سے وہ یقیناً محفوظ رہ جائے گا، کیونکہ دوسرا شخص اول تو اس کی برائی کرنے کی جرت نہ کرے گا، اور اگر اس نے جرت کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو اہمیت نہ دی جائے گی اور لوگ یقین ہی نہ کریں گے۔ چوتھا سبب برات۔ کبھی کسی برائی سے اپنی برات مقصود ہوتی ہے۔ اس صورت میں دوسرے شخص کا حوالہ دے کر وہ یہ کہتا ہے کہ تنہا میں نے ہی یہ کام نہیں کیا بلکہ فلاں شخص بھی کر چکا ہے یا وہ میرے ساتھ شریک تھا۔ حالانکہ اگر برات ہی مقصود تھی تو اپنا عذر بیان کرنا چاہیے تھا، دوسرے کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن کیونکہ دوسرے کے ذکر سے اپنا موقف مضبوط ہوتا ہے اسی لیے دوسرے کو بھی شامل کر لیا۔ پانچواں سبب مفاخرت اور بڑائی کا اظہار۔ وہ اس طرح کے دوسرے شخص میں عیب نکال کر اپنی برتری ظاہر کرے، مثلا یہ کہے کہ فلاں شخص جاہل ہے، اس کی سمجھ ناقص ہے، اس کا کلام کمزور اور لچر ہے۔ اس تنقید سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب پر اپنی فضیلت کا اظہار کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں اس کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہوں، مجھے فہم کی قوت میسر ہے اور میری گفتگو عمدہ ہے۔ اور یہ تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں لوگ میری طرح اس کی بھی تعظیم نہ کرنے لگیں اور معاشرے میں اسے بھی نمایاں مقام نہ حاصل ہو جائے۔ چھٹا سبب حسد۔ کبھی جذبہ حسد غیبت پر ابھارتا ہے، یہ دیکھ کر کہ لوگ محسود کی بے حد تعریف کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں اور اس سے برداشت نہیں ہوتا
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت سلب کر لی جائے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں اور اس کی عزت باقی نہ رہے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ محسود کے عیب ظاہر کرتا ہے۔ حسد، کینہ اور غضب کے علاوہ ایک جذبہ ہے۔ غضب اور کینہ اس وقت ہوتا ہے جب دوسرا شخص کچھ زیادتی کرتا ہے۔ دراصل یہ دونوں جذبے انتقام کا مظہر ہیں۔ حسد میں یہ بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ آدمی اپنے محسن دوست اور مونس رفیق سے بھی حسد کرنے لگتا ہے۔ 7واں سبب دل لگی، یعنی دوسرے کے عیب اس لیے کیے جاتے ہیں کہ محفل میں دلچسپی کی فضا پیدا ہو اور اہل مجلس کو ہنسنے ہنسانے کا موقع ملے اور اچھا وقت گزرے۔ 8واں سبب تحقیر، کبھی اس لیے برائی کی جاتی ہے کہ دوسرے شخص کی تحقیر و تذلیل ہو۔ یہ متکبرین کا شیوہ ہے۔ اس میں موجودگی اور غیر موجودگی کی بھی قید نہیں ہے۔ بعض لوگ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی ہی کو اپنی تنقید اور مذاق کا ہدف بنا لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کس قدر رسوائی ہوگی، نیز اگر وہ اس کی جگہ ہوتے تو خود ان کا کیا حشر ہوتا۔ خواص کے ساتھ مخصوص اسباب، یہ 3 سبب انتہائی غامض اور دشوار ہیں۔ یہ محض شر ہوتے ہیں لیکن شیطان ان پر خیر کا ملمہ کر دیتا ہے، یا ان میں خیر ہوتا ہے لیکن شیطان ان میں شر کی آمیزش کر دیتا ہے۔ پہلا سبب تعجب، کبھی کسی دیندار سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے عمل پر حیرت ہے، اسے تو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ صحیح ہے کہ دیندار آدمی کی غلطی تعجب کا باعث ہوتی ہے، لیکن کہنے والے کو نام لینے کے بجائے صرف تعجب ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ شیطان نے نام لینے پر اکسا کر اس دینی جذبے کو غیبت میں بدل دیا اور کہنے والے کو معصیت میں مبتلا کر دیا، اور اسی طرح کسی شخص کے متعلق یہ کہنا بھی غیبت میں داخل ہے کہ فلاں شخص پر حیرت ہے کہ وہ کیسی بدصورت عورت سے محبت کرتا ہے، یا پڑھا لکھا ہو کر کس طرح فلاں جاہل کے پاس آتا جاتا ہے۔ دوسرا سبب جذبہ شفقت، یعنی کسی شخص کی حالت پر غمزدہ ہو جائے اور اسے امر معیوب میں مبتلا دیکھ کر یہ کہے کہ فلاں شخص کی موجودہ حالت نے مجھے مضطرب کر رکھا ہے، مجھے اس کی حالت پر افسوس ہے۔ افسوس کا دعویٰ صحیح ہے اور یہ جذبہ بھی قابل قدر ہے، لیکن نام لینا غضب ہو گیا اور ایک اچھا جذبہ غیبت کا سبب بن گیا۔ مسلمان کی خطاؤں پر غم کرنا اور اس کے لیے اپنے دل میں رحم کا جذبہ محسوس کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن شیطان نام لینے پر اکسا کر اس میں اچھی بات میں بھی شر کی آمیزش کر دیتا ہے، اس اچھی بات میں بھی شر کی آمیزش کر دیتا ہے۔ تیسرا سبب اللہ کے لیے غصہ، کبھی کسی شخص کو غیر شریفانہ حرکت میں مبتلا دیکھ کر یا اس کے متعلق کوئی غلط بات سن کر ایمانی حمیت کے تقاضے سے غصہ آتا ہے۔ اگر غصہ آیا اور نام لے کر اس کا اظہار کیا تو یہ عمل بھی ثواب سے محرومی کا سبب بن جائے گا، بلکہ الٹا غیبت کا سبب بن جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے غصہ کرنا اچھا ہے، لیکن یہ خیال ضرور رہنا چاہیے کہ اگر کسی مخصوص شخص پر خفگی ظاہر کرنی ہو تو اس طرح کرنی چاہیے کہ دوسرے شخص کو اس کی اطلاع نہ ہو، یا نام لینا ضروری ہو تو پھر خفگی کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ باریکیاں ہیں کہ عوام تو کیا علماء بھی جو خواص کہلاتے ہیں ان سے واقف نہیں ہو پاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تعجب، شفقت اور خفگی اگر اللہ کے لیے ہو تو نام لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ غلط گمان ہے۔ غیبت کے باب میں جہاں جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں بھی نام لینے کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آئے گی۔ عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص کسی قوم کے پاس سے گزرا، انہیں سلام کیا۔ جب وہ آگے بڑھ گیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس شخص سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں۔ لوگوں نے اس کی یہ بات پسند نہ کی اور اس سے کہہ دیا کہ ہم اسے بتلائیں گے کہ فلاں شخص تمہارے متعلق یہ کہتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص پیچھے پیچھے گیا اور اسے واقعے کی پوری خبر دی، اور وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے متعلق اس کا قول نقل کیا اور درخواست کی کہ اسے طلب فرمائیں۔ آپ نے اسے بلا کر دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا یقیناً میں نے یہ بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم اس سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا یہ میرا پڑوسی ہے اور میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ شخص فرض نماز کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص سے یہ دریافت فرمائیں کہ کیا میں نے کبھی فرض نماز پڑھنے میں تاخیر کی ہے، یا اچھی طرح وضو کیا ہے، یا رکوع و سجود ٹھیک طریقے پر ادا نہیں کیے ہیں؟ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، اس نے عرض کیا یہ بات تو ہے، یہ شخص نماز میں تاخیر نہیں کرتا، وضو اچھی طرح کرتا ہے اور رکوع و سجود اطمینان سے ادا کرتا ہے، لیکن میں نے اس شخص کو رمضان کے علاوہ کبھی روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ اس مہینے میں تو نیک و بد سبھی روزے رکھ لیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے دریافت کیجیے کیا کبھی میں نے رمضان میں افطار کیا ہے یا ماہ رمضان کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس نے اعتراف کیا کہ واقعتاً یہ شخص رمضان میں پابندی سے روزے رکھتا ہے اور اس ماہ کے حقوق پورے طور پر ادا کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص نہ کسی سائل کو کچھ دیتا ہے اور نہ کسی غریب کو۔ میں نے زکوٰۃ کے علاوہ جسے اچھے برے سب لوگ ادا کرتے ہیں، اس شخص کو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا کبھی میں نے زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے یا طالب زکوٰۃ کو ٹلانے کی کوشش کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، میں نے عرض کیا ایسا تو ہے، یہ زکوٰۃ بر وقت ادا کرتا ہے اور کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے اٹھو، شاید یہ شخص تم سے اچھا ہو اور تم اسے برا کہتے ہو۔ غیبت کا علاج، علم و عمل کا معجون۔ تمام اخلاق فاسد اور عادات رذیلہ کا علاج علم و عمل کے معجون سے ہوتا ہے، یعنی نہ تنہا علم سے ان امراض کا علاج ممکن ہے اور نہ محض عمل سے۔ پھر ہر مرض کی دوا اس کے سبب کے مخالف ہوتی ہے، چنانچہ اگر مرض کی بنیاد حرارت ہے تو علاج برودت سے ہوگا، اور برودت ہے تو حرارت سے۔ اولاً ہمیں غیبت کے اسباب و عوامل کا پتہ چلانا چاہیے، اور پچھلے صفحات میں اس موضوع پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے۔ زبان کو غیبت سے روکنے کے دو طریقے ہیں، ایک اجمالی اور دوسرا تفصیلی۔ اجمالی طریقہ علاج، اجمالی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت پر یقین رکھے کہ غیبت کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، جیسا کہ روایات و آثار سے اس حقیقت پر شہادت ملتی ہے۔ نیز یہ کہ غیبت کی وجہ سے قیامت کے روز نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ غیبت آدمی کی نیکیوں کو اس شخص کی طرف منتقل کر دیتی ہیں جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں تو دوسرے کی برائیاں اس کی برائیوں میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ علاوہ ازیں انسان اپنے بھائی کی غیبت کر کے مردار کھانے والے سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی رسوائی ہے۔ اگر کسی شخص کے اعمال نامے میں نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی، لیکن برائیوں کا پلڑا بھاری اور جھکا ہوا ہے تو یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ فرض کیجئے ایک شخص کے دونوں پلڑے برابر ہیں، سوئے اتفاق سے شخص کے ایک گناہ نے توازن بگاڑ دیا جس کی اس نے غیبت کی تھی، اور گناہوں کے پلڑے کو جھکا کر دوزخ کا مستحق بنا دیا۔ سب سے کم درجہ تو یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب کم ملے، یعنی جب سوال جواب، حساب و کتاب اور مواخذہ و مطالبہ ہو چکے اور کچھ نیکیاں باقی رہ جائیں تو اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا غیبت کا گناہ نہ ہونے کی صورت میں ملتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من نار فی الیبس باسر من الغیبت فی حسنات العبد۔ خشک چیزوں میں آگ اتنی تیزی سے اثر نہیں کرتی جتنی تیزی سے غیبت آدمی کے نیکیوں میں اثر کرتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی شخص نے حضرت حسن سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، میرے نظر میں تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں۔ بہرحال جب آدمی ان روایات پر نظر ڈالے گا اور ان وعیدوں پر غور کرے گا جو غیبت کے سلسلے میں وارد ہیں تو مارے خوف کہ اس کی زبان غیبت پر آمادہ نہیں ہوگی، یہ تدبیر بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے کہ آدمی غیبت کرنے سے پہلے اپنے باطن پر بھی نگاہ ڈالے۔ شاید کوئی ایسا
سا عیب اپنے اندر میں مل جائے، اگر ایسا ہو تو دوسرے کی غیبت کر کے گناہ کمانے کے بجائے اس کے ازالے کی فکر کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو یاد کرے، طوبی لمن شغل عیب عن عیوب الناس۔ یہ بازار کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جسے اس کا عیب لوگوں کے عیوب پر تنقید کرنے سے روک دے۔ اگر کسی شخص کو اپنے باطن میں عیب نظر آئے تو پہلے اپنے نفس کی مذمت کرے اور اسے برا بھلا کہے۔ دوسروں کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ اپنے نفس کو تو کچھ نہ کہا جائے اور دوسروں کو دل کھول کر برا کہا جائے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنا عیب دور نہیں کر سکا اسی طرح دوسرے بھی نہ کر سکے ہوں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ عیب اختیاری ہو، اور اگر پیدائشی ہو تو اس کی مذمت کرنا خالق کی مذمت کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے کسی مرد دانا سے کہا، او بدصورت، اس نے جواب دیا، بھائی اگر خوبصورتی اور بدصورتی میرے اختیار میں ہوتی تو میں اپنا چہرہ اچھا بناتا، اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب نہ پائے تو خدا تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے گناہ سے بچنے کی توفیق سے نوازا۔ غیبت میں جو برائیوں میں بڑی برائی ہے مبتلا نہ کیا، مردار کا گوشت کھانے سے زیادہ برا عمل کون سا ہوگا؟ دیکھا جائے تو کوئی شخص بھی عیب سے خالی نہیں، بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ کسی شخص کو یہ سمجھنا کہ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے سراسر جہالت اور احمقانہ خیال ہے۔ یہ خود ایک بڑا عیب ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بے عیب خیال کرے۔ غیبت سے بچنے کے سلسلے میں یہ امر بھی مفید ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے پر دوسروں کو قیاس کرے، یعنی یہ سوچے کہ جس طرح مجھے غیبت سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح دوسرے کو بھی میری غیبت سے تکلیف ہوگی، جس طرح میں اپنی غیبت پر راضی نہیں ہوں اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی غیبت پر کیا راضی ہوں گے۔ تفصیلی طریقہ علاج یہ ہے کہ ان اسباب پر نظر ڈالے جن سے غیبت پر تحریک ہوتی ہے۔ ہر مرض کا علاج اس کے سبب کے خاتمہ کر کے ہی ممکن ہے۔ غیبت کے اسباب اور محرکات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ چنانچہ اگر غیبت کا سبب غضب ہو تو اس کا علاج اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر میں نے غصہ کیا اور اس پر قابو نہ پایا تو اللہ تعالیٰ غیبت کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوں گے، اس لیے کہ اس نے مجھے غیبت سے منع کیا ہے اور میں نے غیبت کر کے اس کی نافرمانی کی ہے اور اس کے حکم کو غیر اہم تصور کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الجہنم باب لا يدخل منہ الا من شفی غیدہ بمعصیت اللہ تعالی۔ یہ بازار کی حدیث ہے اور ابن ابی الدنیا، بیہقی اور نسائی کی، اور اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دوزخ کا ایک دروازہ ایسا ہوگا جس میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنا غصہ نکالا ہو۔ ایک حدیث میں ہے، من اتقی ربہ کلی لسانہ ولم یشفى غیدہ۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کی زبان بند ہوتی ہے اور وہ اپنا غصہ نہیں نکالتا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من کظم غیظ وهو بقدر الا او یمضیہ دعا اللہ تعالی یوم القیام علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ فی ای الحور شاء۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص غصہ نکالنے پر قدرت رکھنے کے باوجود پی جائے، قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور اسے اپنی پسندیدہ حور منتخب کرنے کا اختیار دیں گے۔ بعض انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں میں لکھا ہے، اے ابن آدم، اپنے غصے کے وقت مجھے یاد کر لیا کر، میں اپنے غصے کے وقت تجھے یاد کروں گا اور تجھے ان لوگوں کے ساتھ تباہ نہیں کروں گا جو میرے غصے سے تباہ ہونے والے ہیں۔ غیبت کا دوسرا سبب موافقت ہے، یعنی بعض لوگ اپنے دوستوں کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کسی کی غیبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر غیبت کا سبب موافقت ہو تو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے مخلوق کی رضامندی حاصل کر بھی لی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اس صورت میں جبکہ باری تعالی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کون بے وقوف یہ چاہے گا کہ غیر کی خوشنودی کے لیے میں اپنے آقا کو ناراض کر دوں؟ ہاں، اگر غصہ اللہ کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اس
بات کا خیال رکھے کہ جس شخص پر خفا ہو اس کے متعلق کوئی غلط لفظ زبان سے نہ نکالے، بلکہ اگر اس کے رفقا کسی شخص کی برائی میں مشغول ہوں ان پر بھی اللہ کے لیے خفا ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بدترین گناہ غیبت کا ارتکاب کر کے باری تعالی کی نافرمانی کی ہے۔ غیبت کا تیسرا سبب تنزیہ نفس ہے، یعنی گناہ کی دوسرے کی طرف نسبت کر کے اپنی برات کرنا اور اپنے نفس کی پاکی بیان کرنا۔ اس موقع پر سوچنا چاہیے کہ باری تعالی کی ناراضگی کے سامنے لوگوں کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر غیبت سے باری تعالی کی ناراضگی تو یقینی ہے، لیکن ان لوگوں کی خوشنودی یقینی نہیں ہے جن کے سامنے اپنے نفس کی برات مقصود ہے۔ نیز یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف گناہ کی نسبت کی جا رہی ہے لوگ انہیں برا تصور بھی کریں گے یا نہیں۔ دنیا کی سرخروئی ظنی اور وہمی ہے، ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت کی رسوائی اور ذلت اور خسارہ قطعی اور یقینی ہے جو غیبت کے نتیجے میں مل کر رہے گی۔ کتنی بڑی جہالت اور نادانی ہے کہ لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس کا حاصل ہونا ضروری نہیں ہے باری تعالی کی ناراضگی خرید لی جائے۔ یہ عذر کرنا بھی سراسر جہالت ہے کہ اگر میں نے حرام مال کھا لیا تو کیا ہوا، فلاں بڑا شخص یا فلاں بڑا عالم بھی تو کھاتا ہے، میں نے سلطان کا عطیہ قبول کر لیا تو کیا آفت آ گئی، فلاں بزرگ بھی تو شاہی عطایا قبول کرتے ہیں۔ اس طرح کے عذر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم ان لوگوں کی اقتدا کرنا چاہتے ہو جن کی اقتدا جائز نہیں ہے۔ اقتدا صرف ان لوگوں کی درست ہے جو خدا تعالی کی مرضی کے پابند اور اس کے احکام کے متبع ہیں۔ جو لوگ احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے ہوں ان کی اتباع ہرگز جائز نہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی اعلیٰ منصب پر فائز کیوں نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص آگ میں جل رہا ہو اور تم اس سے بچنے پر قادر ہو تو کیا جان بوجھ کر اس کے ساتھ آگ میں جل جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا اور اس کی اتباع میں خود بھی جل مرے تو یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہوگی۔ پھر عذر کرنے میں اور دوسروں کا حوالہ دے کر اپنی برات کرنے میں دو گناہ ہیں، ایک غیبت کا گناہ اور دوسرے اس عذر کا گناہ، اور عذر گناہ بدتر از گناہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص انتہائی کم عقل اور کور باطن ہے کہ بلا وجہ اپنے نامہ اعمال میں دو گناہوں کا اضافہ کر بیٹھا۔ اس کی مثال اس بکری کی سی ہے جو اپنے نر کو پہاڑ کی چوٹی سے گرتا ہوا دیکھ کر خود بھی چھلانگ لگا دے اور اپنے گرنے کی وجہ بشرط یہ کہ وہ زندہ رہ جائے اور اسے قوت گویائی بھی مل جائے، یہ بیان کرے کہ بکرا کیونکہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے وہ گرا تو میں بھی گر پڑی۔ تم اس کی مضحکہ خیز دلیل پر اپنی ہنسی نہ روک سکو گے اور اس کی جہالت پر ماتم کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، لیکن خود اپنا نفس بکری کے نقش قدم پر چلے تو نہ تم اس کی حماقت پر ہنسو گے اور نہ اس کی جہالت پر ماتم کرو گے۔ اگر غیبت کا سبب دوسروں پر اپنی برتری کا اظہار ہو تو اس کا علاج اس فکر سے کرے کہ باری تعالی کے نزدیک میرا جو کچھ مرتبہ تھا وہ تو اس غیبت سے باقی نہ رہا۔ اب اگر دوسروں کی غیبت کرنے سے مجھے کچھ دنیاوی اعزاز و اکرام مل بھی گیا تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے، پھر اس کا ملنا یقینی بھی تو نہیں ہے۔ کیا معلوم لوگ میرا اعتبار کریں یا نہ کریں، اگر اعتبار نہ کیا تو رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے گی اور لوگ جھوٹا سمجھیں گے۔ حسد کی وجہ سے غیبت کرنے میں دوہرا عذاب ہے۔ ایک عذاب تو حسد کی وجہ سے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر حسد کر رہا ہے، حالانکہ یہ نعمتیں زوال پذیر ہیں۔ حسد سے شخص کا کچھ نہیں بگڑتا جسے نعمتیں میسر ہیں، خود وہی جسمانی اور ذہنی عذاب میں گرفتار رہتا ہے۔ پھر حاسد نے اسی عذاب پر قناعت نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ آخرت کا عذاب کا بھی اضافہ کر لیا، یعنی اس کی غیبت بھی شروع کر دی جس سے وہ جلن محسوس کرتا ہے۔ اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی۔ یہ شخص خسر فی الدنیا والآخرہ کا مصداق ہے۔ ارادہ یہ کیا تھا کہ دوسرے شخص کو نقصان پہنچاؤں، لیکن خود نقصان اٹھا بیٹھا اور بجائے نفع کمانے کے اپنا راس المال یعنی نیکیاں بھی اس کی جھولی میں ڈال دیں، اپنا دشمن اور اس کا دوست بن گیا۔ یاد رکھو، غیبت اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی جس کی تم غیبت کرتے ہو، بلکہ خود تمہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ تمہاری نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں اور اس کی برائیاں تمہارے حصے میں آ جاتی ہیں۔
تم نے حسد کی خباثت کے ساتھ حماقت بھی ملا لی ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا حسد محسود کو نقصان ہی پہنچائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسد سے اس کی شہرت و عظمت میں کمی ہونے کے بجائے زیادتی ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهَ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طویت اتاح لہا لسان حسود۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے فضائل پھیلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حسد کرنے والی زبان یعنی شخص مہیا کر دیتا ہے جو اس پر حسد کرتا ہے اور اس کی نیک نامی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر غیبت کا محرک استہزاء ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دوسرے کو لوگوں کے نزدیک رسوا کر کے اور اسے طنز و تضحیک کا نشانہ بنا کر تم خود اللہ کے ہاں رسوائی مول لے رہے ہو۔ اگر تم اپنے انجام پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ قیامت کے دن کتنی زبردست ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی، ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے تم دوزخ کی طرف قدم بڑھا رہے ہوگے جن کی دنیا میں ہنسی اڑائی گئی تھی۔ اگر تم اس اندازے سے سوچو گے تو یقیناً دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور کسی کا مضحکہ اڑانے کی جرت نہ ہوگی۔ تم اس کے زیادہ مستحق ہو کہ تمہاری ہنسی اڑائی جائے اور تمہاری بے وقوفی پر قہقہے لگائے جائیں۔ تم نے دنیا میں اس شخص کی ہنسی اڑائی اور چند لوگوں کے مجمع میں اسے رسوا کیا، لیکن اپنے آپ کو قیامت کے دن کی ذلت کے حوالے کر دیا۔ انسان اور فرشتوں کا ایک جمع غفیر ہوگا اور سب اس کی حماقتوں پر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے اور سب کے سامنے اسے دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا جس طرح گدھے کو ہنکایا جاتا ہے۔ وہ شخص الگ خوش ہوگا جس کی اس نے غیبت کی تھی اور اپنی فتح پر نازاں ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اگرچہ میں دنیا میں انتقام نہ لے سکا لیکن آج میری پیاس بجھ گئی۔ کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر رحم کھانا اگرچہ ایک مستحسن جذبہ ہے، لیکن شیطان تمہاری اس نیکی سے حسد کرتا ہے۔ وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلوا دے گا جس کی سزا میں تمہاری نیکیاں اس شخص کی طرف منتقل ہو جائیں گی جس پر تم نے رحم کھایا تھا۔ اس طرح اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے گی، لیکن تم خود ایک ایسے نقصان میں مبتلا ہو جاؤ گے جس کی کوئی تلافی نہیں ہے اور خود قابل رحم بن جاؤ گے۔ اللہ کے لیے غصہ کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کی غیبت کی جائے۔ جب تم کسی شخص پر اللہ کے لیے خفا ہوتے ہو تو شیطان تمہیں اجر و ثواب سے محروم کرنے کے لیے غیبت میں لگا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اس ثواب کے مستحق قرار پاؤ جو اللہ کے لیے غصہ کرنے کے نتیجے میں ملنے والا ہے۔ یہی حال تعجب کا ہے۔ اگر تم کسی کے حال پر تعجب کرتے کرتے غیبت میں لگ جاؤ تو دوسرا تمہارے تعجب کا مستحق نہیں ہے، بلکہ تمہیں خود اپنے نفس پر تعجب کرنا چاہیے کہ دوسرے کے دین یا دنیا پر تعجب کرتے کرتے اپنا دین ضائع کر بیٹھے اور دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ٹھہرے، کیونکہ جس طرح تم نے تعجب کے بہانے دوسرے کے پوشیدہ عیوب سے پردہ اٹھایا ہے اور اسے برسر عام کیا ہے، اسی طرح تمہارے عیوب بھی ظاہر کیے جائیں گے اور تمہیں بھی رسوا کیا جائے گا۔ ان سب امراض کا علاج علم و معرفت ہے۔ جس شخص کا ایمان قوی ہوتا ہے اور جو شخص اللہ کی حقیقی معرفت رکھتا ہے اس کی زبان غیبت سے محفوظ رہتی ہے۔ دل سے غیبت کرنے کی حرمت۔ سوء ظن یعنی بدگمانی، بد زبانی کی طرح بدگمانی بھی حرام ہے، یعنی جس طرح یہ جائز نہیں کہ تم اپنی زبان سے کسی دوسرے کے عیوب بیان کرو، اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق غلط خیال آئے یا اس کی طرف سے بدگمان ہو۔ بدگمانی سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو قصداً برا نہ سمجھنا چاہیے، البتہ خواطر اور حدیث نفس کے طور پر اگر کسی کی برائی کا خیال دل میں آ جائے تو یہ معاف ہے، بلکہ شک بھی معاف ہے۔ ممنوع ظن ہے اور ظن نام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اسی ظن کی مخالفت قرآن کریم میں وارد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یہ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 کی آیت نمبر 11 ہے۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔
سوء ظن کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اسرار سے علام الغیوب یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہے، اس لیے کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے متعلق اپنے دل میں غلط خیال جمائے۔ ہاں اگر برائی اس طرح ظاہر ہو جائے کہ نہ انکار کی گنجائش باقی رہے اور نہ تعویل و توجیح کی، اس صورت میں بلا شبہ اپنے علم و مشاہدے کے مطابق کسی غلط خیال کا دل میں آنا اور راسخ ہونا ممکن ہے، لیکن جس برائی کا نہ تم نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ اس کے متعلق کچھ سنا ہے، اس کا دل میں آنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان ہی اس طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، اس کی تکذیب کرنی چاہیے کیونکہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی اور شیطان تو فاسقوں کا بھی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچاؤ۔ معلوم ہوا کہ شیطان کی خبر کی تصدیق کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی دلیل ایسی موجود ہے جس سے یہ اعتقاد فاسد ٹھہرتا ہو یا خلاف کا احتمال نکلتا ہو، تب تو بطریق اولا اس کی تصدیق کرنا جائز نہیں، اگرچہ فاسق کا جھوٹ بولنا یقینی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی خبر سچی ہو، لیکن بلا تحقیق اس کی تصدیق کرنا جائز نہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص پر محض اس لیے حد جاری کی جا سکتی ہے کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ اس نے شراب سے کلی کی ہو یا غرارہ کیا ہو، پی نہ ہو، یا کسی نے زبردستی اس کے منہ سے لگا دی ہو۔ یہ سب علامتیں محتمل ہیں، اس لیے محض ان علامتوں کی بنیاد پر کسی شخص کے متعلق یہ سوچنا کہ اس نے شراب پی ہے مسلمان کے ساتھ بدگمانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ حرم من المسلم دم ومالہ ان یزن به ظن السوء۔ یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون اور مال حرام کیا ہے، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ اس کے متعلق برا گمان رکھا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن دلائل سے کسی مسلمان کا خون اور مال جائز ہوتا ہے، اپنی دلائل سے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی جائز ہوگا، اور وہ دلائل ہیں آنکھ سے یا مشاہدہ یا کسی سقہ کی شہادت۔ بدگمانی کا علاج، اگر یہ دلائل موجود نہ ہوں اور دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی رہ پائے تو اس کے ازالے کی تدبیر کرنی چاہیے، اور نفس کو سمجھانا چاہیے کہ اس شخص کا حال تجھ پر مخفی ہے، جس واقعے کو بنیاد بنا کر تو بدگمان ہو رہا ہے اس میں شر اور خیر دونوں ہی کا احتمال ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ تو خیر کے احتمال کو چھوڑ کر شر کے احتمال کو ترجیح دے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات بھی سر اٹھاتے ہیں۔ ان شکوک اور خیالات کے ہجوم میں یہ بات کس طرح معلوم ہو کہ فلاں خیال سوء ظن ہے اور فلاں خیال سوء ظن نہیں ہے، بلکہ شک یا حدیث نفس ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سوء ظن علامت سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ تمہارا دل اس شخص سے بدل جائے جس کے بارے میں بدگمان ہو۔ مثلا پہلے اس سے محبت کرتے تھے، اب نفرت کرنے لگو، یا اس کی خاطرداری اور تعظیم کرنے میں پہلا سا نشاط اور مسرت باقی نہ رہے۔ قلب کی اس تبدیلی سے سمجھنا چاہیے کہ میں فلاں شخص سے بدگمان ہوں۔ حدیث شریف میں سوء ظن کا کیا خوب علاج بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے، ثلاثة في المؤمن وله منهن مخرج فمخرج من سوء الظن ألا يحقق، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو حارثہ بن النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 باتیں مومن میں ہوتی ہیں اور اس کے لیے ان سے نکلنے کی صورت بھی ہے، چنانچہ سوء ظن سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ اسے دل میں راسخ نہ کرے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی غلط گمان دل میں آ بھی جائے تو نہ اسے ٹھہرنے یا جمنے کا موقع دے اور نہ اعضاء کے ذریعے اس کا اظہار کرے۔ قلب میں جمنے کی صورت تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کراہت یا نفرت کرنے لگے، اور ظاہری اعضاء کے ذریعے بدگمانی ظاہر کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان سے دل کے ظن کے مطابق اعمال صادر ہونے لگیں۔ بہرحال شیطان معمولی سی بات کو بہانہ بنا کر دل میں لوگوں کی طرف سے برائی ڈالتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی باور کرا دیتا ہے کہ ہم کتنے عاقل اور دانا ہیں کہ برائی کا کتنی جلدی ادراک کر لیتے ہیں۔ واقعتاً مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ شخص اللہ کے نور سے نہیں بلکہ شیطان کے فریب کی تاریکی میں دیکھتا ہے۔ البتہ اگر تمہیں کوئی معتبر آدمی کسی بات کی اطلاع دے اور تمہارا گمان اس کی تصدیق کی طرف مائل ہو تو اس میں تم معذور ہو، اس لیے کہ اگر تم نے اس کی تکذیب کی تو یہ بات اس سقا شخص کے سلسلے میں بدگمانی کا مظہر ہوگی جس نے تمہیں خبر دی ہے، اور جو اپنی ثقاہت کی بنا پر تصدیق کا مستحق ہے نہ کہ تکذیب کا۔ یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ ایک شخص کے متعلق اچھا گمان باقی رہنے کے لیے دوسرے سے بدگمان ہو جاؤ، تاہم یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ خبر دینے والے کی شخص سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے جس کے متعلق اس نے خبر دی ہے، یا وہ اس سے حسد تو نہیں رکھتا۔ اگر ایسا ہے تو اس کی خبر پر تہمت کا شبہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی تہمت کی وجہ سے شریعت نے ثقہ باپ کی شہادت بیٹے کے حق میں قبول نہیں کی ہے۔ دشمن کی شہادت مسترد کیے جانے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آئے تو تمہیں توقف کرنا چاہیے اور نہ اسے جھوٹا سمجھنا چاہیے اور نہ سچا قرار دینا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں اس نے مجھے خبر دی ہے اس کا حال مجھ سے پہلے بھی مخفی تھا اور اب بھی مخفی ہے۔ بعض لوگ بظاہر سقا ہوتے ہیں اور دونوں میں کوئی عداوت یا حسد کا جذبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ عادتاً لوگوں سے تعرض کرتے ہیں اور ان کے عیوب بیان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر سقا اور عادل ہیں لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں۔ غیبت کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ جس شخص کو غیبت کرنے کی عادت ہو اس کی شہادت قبول نہ کرنی چاہیے، لیکن آج کل لوگ غیبت کو کچھ بڑا عیب نہیں سمجھتے اور اس باب میں اتنے سہل انگار ہو گئے ہیں کہ عادی غیبت کرنے والوں کی شہادتیں بھی قبول کر لیتے ہیں اور خود بھی ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں اور انجام کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم کسی مسلمان سے بدظن ہو جاؤ تو اس کی خاطرداری اور تعظیم میں زیادتی کرو اور اس کے لیے خیر کی دعا مانگو۔ اس طرح تمہارا دل صاف ہو جائے گا اور شیطان بھی مایوس ہو کر تم سے ہاتھ اٹھا لے گا، پھر وہ تمہارے دل میں کسی کے لیے غلط گمان ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس خوف سے کہ کہیں تم اس کے لیے دعائے خیر نہ کرنے لگو اور اس کی زیادہ تعظیم نہ کرنے لگو۔ اگر کسی دلیل، مشاہدے یا معتبر شہادت کے ذریعے کسی مسلمان کی برائی تمہارے علم میں آئے تو یہ مناسب نہیں کہ شیطان کے بہکانے میں آ کر اس کی غیبت کرنے لگو، بلکہ اسے اس طرح نصیحت کرو کہ دوسرے واقف نہ ہو سکیں، یا نصیحت کرو تو خوش ہونے یا اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں فلاں شخص کا عیب معلوم ہو گیا اور اللہ نے ہمیں ناصح اور واعظ کے منصب سے نوازا اور دوسروں کو راستہ بتلانے کی توفیق بخشی۔ نہ اپنی عظمت کا خیال دل میں آنا چاہیے اور نہ دوسرے کی حقارت کا، بلکہ جس طرح تم اپنے کسی نقصان پر مطلع ہو کر مضطرب ہو جاتے ہو اسی طرح تمہیں اس کے حال پر رنجیدہ ہونا چاہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ عیب اس شخص میں باقی نہ رہے۔ کوشش یہ کرے کہ وہ از خود سنبھل جائے، تمہاری نصیحت کا محتاج ہی نہ ہو، یا دوسرے نصیحت کر دیں اور تمہارے بغیر راہ راست پر آ جائے۔ اگر تم نے اس طریقے پر عمل کیا تو تمہیں ایک کے بجائے 3 اجر ملیں گے، ایک نصیحت کرنے پر، دوسرا اجر اس شخص کے حال پر غم کرنے کی وجہ سے، اور تیسرا اس لیے کہ تم نے دین پر اس کی اعانت کی ہے۔ سوء ظن کے پہلو سے تجسس جنم لیتا ہے، اس لیے کہ دل محض کسی خیال پر قانع نہیں ہوتا بلکہ وہ مزید تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کے لیے تجسس میں مشغول ہوتا ہے۔
قرآن کریم میں تجسس سے بھی منع فرما دیا گیا ہے۔ حکم ہے ولا تجسسوا، اور کسی کا بھید نہ ٹٹولو۔ قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں غیبت، سوء ظن اور تجسس سے منع کیا گیا ہے۔ تجسس کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص کے عیوب پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اس کے حالات دریافت کیے جائیں اور اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جائے تاکہ وہ عیوب منکشف ہو جائیں، حالانکہ اگر وہ پوشیدہ رہتے تو اس کے دل اور دین دونوں کے لیے بہتر ہوتے۔ جاسوسی کی حقیقت اور اس کا شرعی حکم امر بالمعروف کے باب میں گزر چکا ہے۔ غیبت کے باب میں رخصت کے مواقع، اگر کسی شخص کی غیبت کرنے میں کوئی صحیح دینی مصلحت پوشیدہ ہو اور وہ مقصد اس کے بغیر حاصل نہ ہوتا ہو تو غیبت کرنا گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مواقع پر شریعت نے غیبت کی اجازت بھی دی ہے۔ یہ کل 6 مواقع ہیں۔ اول، ظلم کی داد رسی کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی مظلوم حاکم سے شکایت کرے کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے ساتھ خیانت کی ہے یا مجھ سے رشوت لی ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مظلوم نہیں تو یہ شکایت غیبت سمجھی جائے گی اور اس کا گناہ ہوگا۔ مظلوم کے لیے اجازت کی وجہ یہ ہے کہ وہ حاکم کو صحیح واقعہ بتلائے بغیر اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لصاحب الحق مقالہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ حق والا بولا ہی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے مطل الغنی ظلم، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ مالدار کا ادائے حق میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ فرمایا لیلواجد یحل عقوبۃ وعرضہ، یہ ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو شرید رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ مالدار کا قرض ادا نہ کرنا اور اس کی عقوبت اور آبرو کو جائز کر دیتا ہے۔ دوم، منکر کے ازالے اور معصیت دور کرنے پر مدد حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات کے مطابق حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود تشریف لائے اور ان دونوں میں صلح کرائی۔ صحابہ کے نزدیک اس طرح کی شکایتیں غیبت میں داخل نہیں تھیں کیونکہ ان سے مصالحت مقصود ہوتی تھی۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ ابو جندل ملک شام میں شراب نوشی کرتے ہیں تو آپ نے انہیں خط لکھا جن کے الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ شروع کرتا ہوں اللہ رحمان و رحیم کے نام سے۔ حامیم، کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا ہے جو زبردست ہے، خبردار ہے، گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ابو جندل کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے فوراً ہی توبہ کی اور شراب نوشی ترک کر دی۔ ظاہر ہے ابو جندل کی شراب نوشی کی خبر کسی دوسرے شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ نہ اس کا مقصد غیبت کرنا تھا اور نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اس کی حالت بیان کرنے کو غیبت تصور کیا، بلکہ خبر دینے والے نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، وہ نصیحت کریں گے اور ان کی نصیحت میری نصیحت سے زیادہ مؤثر ہوگی۔ یہی ہوا بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مختصر سے مکتوب نے انہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ سوم، فتویٰ حاصل کرنے کے لیے، مثلا کسی مفتی یا عالم سے جا کر یہ دریافت کرنا کہ مجھ پر میرے باپ، بھائی یا بیوی نے یہ ظلم کیا ہے، میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ استفتاء میں کنائے سے کام لے، یعنی اس طرح دریافت کرے کہ اگر کسی شخص پر اس کا باپ یا بھائی یا بیوی ظلم کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ تاہم ان مواقع پر صراحت اور
تعین بھی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور بچوں کے لیے کافی ہو، کیا میں اس کے علم و اطلاع کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو اتنا لے لیا کر، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، ہند بنت عتبہ نے اپنے اوپر اور بچوں پر ہونے والی زیادتی کی شکایت کی اور شوہر کے نام کی بھی صراحت کر دی، لیکن آپ نے اسے ڈانٹا نہیں، کیونکہ اس کا مقصد غیبت کرنا نہیں تھا بلکہ شرعی مسئلہ دریافت کرنا تھا۔ چہارم، مسلمان کو شر سے بچانے کے لیے، مثلا تم کسی فقیہ کو بدعت کی طرف مائل دیکھو یا کسی شخص کو فسق میں مبتلا دیکھو اور یہ اندیشہ ہو کہ اس کی بدعت اور اس کا فسق کسی دوسرے مسلمان کی طرف تعدی کر جائے، اس صورت میں تمہارے لیے جائز ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو فقیہ کی بدعت اور فاسق کے فسق سے آگاہ کر دو۔ اس غرض کے علاوہ کسی دوسری غرض کے لیے آگاہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ بڑے دھوکے کا مقام ہے۔ کبھی جذبہ حسد بھی آدمی کو دوسرے کی برائی کرنے پر اکساتا ہے اور شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ محض مخلوق پر شفقت اور معاصی سے ان کی حفاظت کے لیے بدعتی کی بدعت اور فاسق کے فسق سے مطلع کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو نوکر رکھنا چاہے اور تم اس نوکر کے کسی عیب مثلا چوری کی عادت سے واقف ہو تو مالک کو ضرور مطلع کر دینا چاہیے، اگرچہ اس میں نوکر کا ضرر ہے لیکن مالک کا مفاد مقدم ہے۔ اسی طرح اگر قاضی وغیرہ تم سے کسی گواہ کے متعلق کچھ دریافت کریں اور تم اس کی کسی بات سے واقف ہو تو بیان کر دینی چاہیے، کیونکہ مقدمے میں انصاف کا دار و مدار گواہوں کی گواہی پر ہوتا ہے۔ اگر تم سچ نہ بولے تو کیا عجب ہے کہ کسی دوسرے کے خلاف فیصلہ ہو جائے اور وہ اپنے جائز حق سے محروم ہو جائے۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جو تم سے شادی بیاہ یا امانت وغیرہ رکھنے کے باب میں مشورہ مانگے۔ تمہارا فرض ہے کہ اسے صحیح مشورہ دو، اگرچہ مشورہ دینے میں کسی دوسرے کا عیب ہی کیوں نہ بیان کرنا پڑے، کیونکہ اظہار عیب سے تمہارا مقصد مشورہ لینے والے کی خیر خواہی ہے، نہ کہ اس شخص کی برائی۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ مشورہ لینے والا تمہارے محض منع کر دینے سے رک جائے گا اور متعلقہ شخص کا عیب یا منع کرنے کی وجہ جاننے کی خواہش نہیں کرے گا تو صرف منع کر دو، عیب پر مطلع نہ کرو۔ البتہ اگر یہ یقین ہو کہ وجہ دریافت کیے بغیر وہ میرا مشورہ نہیں مانے گا تو ہر بات صاف صاف بتلا دینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، أترعون عن ذكر الفاجر أهتكوا متى يعرف الناس اذكروا بما فيه يحذر الناس۔ یہ طبران اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو بحز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کیا تم بدکار آدمی کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہو؟ اس کی حد تک کرو تاکہ لوگ اسے پہچان لیں، اور اس کی برائیوں کا تذکرہ کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے، ایک ظالم حاکم، دوسرا بدعتی، تیسرا کھلا فاسق۔ پنجم، عرفیت کی وجہ سے، اگر کسی شخص کا کوئی عیب معروف ہو گیا ہو اور لوگ اسے اس عیب کے حوالے سے بلاتے ہوں، مثلا اندھا، کانا، لنگڑا وغیرہ، اس صورت میں تم بھی اگر اسی نام سے بلاؤ یا غائبانہ میں اس کا نام لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی اسناد منقول ہیں، روی ابو الزناد عن الاعرج و سلیمان عن الاعمش، یعنی ابو الزناد نے اعرج لنگڑے سے روایت کی ہے اور سلیمان نے اعمش چندھے سے۔ علماء نے اس کی اجازت پہچان کی وجہ سے دی ہے، خواہ وہ لوگ بھی جن کے نام اسی طرح کے عیوب پر دلالت کرتے ہیں ان ناموں سے شہرت پانے کے بعد برا نہیں مناتے، البتہ اگر ان کے ناموں کا کوئی بہتر بدل مل جائے یا کسی دوسرے لفظ کے ذریعے ان کا تعارف کرانا ممکن ہو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اعمیٰ یعنی اندھے کو بصیر بینا کہتے ہیں تاکہ نقص پر دلالت کرنے والے نام کا بدل ہو سکے۔
ششم کھلے فسق کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھلم کھلا فسق کا ارتکاب کرتا ہے، مثلا مخنث، شراب خور یا لوگوں سے ڈانٹ اور رشوتیں وصول کرنے والے لوگوں کی برائیاں عموماً لوگوں پر عیاں رہتی ہیں، بلکہ بعض لوگ ان برائیوں کے مظاہر میں بھی کوئی عیب نہیں سمجھتے اور نہ ان عیوب کی اپنی طرف نسبت پر برا مناتے ہیں، ایسے لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من القی جلباب الحیاء عن وجہ فلا غیبت لہ۔ یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے چہرے سے حیا کا نقاب اتار پھینکے، اس کی برائی کا ذکر کرنا غیبت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کے لیے کوئی عزت و احترام نہیں۔ فاجر سے مراد انہوں نے وہ شخص لیا ہے جو علی الاعلان فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہو۔ چھپ کر کرنے والے کا یہ حکم نہیں ہے، اس کی عزت و احترام کی پاسداری اور رعایت ہونی چاہیے۔ سلط ابن طریف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اپنے فسق کا مظاہرہ و اعلان کرنے والے فاسق کی برائی کرنا غیبت ہے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا غیبت نہیں ہے اور نہ ایسے آدمی کے لیے کوئی عزت و احترام ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 آدمیوں کی برائی کا ذکر غیبت نہیں ہے: شہوت پرست، فاسق متن اور ظالم حکمران، معلن اور ظالم حکمران، کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اپنی حرکتوں پر نازاں بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ ناپسند کیوں کریں گے جبکہ خود انہیں اپنی برائیاں پسند ہیں؟ البتہ کسی ایسے فعل کا ذکر کرنا غیبت ہے جسے وہ چھپ کر کرتے ہوں۔ عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین کی مجلس میں حجاج بن یوسف کی برائی کی۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالی حاکم عادل ہے، جس طرح وہ حجاج سے اس کے مظالم کا بدلہ لے گا، اسی طرح وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گا جو اس کی غیبت کرتے ہیں۔ جب تم قیامت کے روز اللہ سے ملو گے تو تمہارا یہ چھوٹا سا گناہ حجاج کے بڑے گناہوں کے مقابلے میں سخت تر عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ غیبت کا کفارہ، معاف کرانا، دعائے خیر کرنا۔ غیبت کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنے فعل پر نادم ہو، تأسف کا اظہار کرے اور توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حق سے بری الذمہ ہو جائے، پھر اس شخص سے معاف کرائے جس کی غیبت کی ہے۔ صرف زبان سے معافی کی درخواست کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا متاسف اور غمگین اور نادم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ریاکار بظاہر اپنا قصور معاف کراتا ہے لیکن دل میں ذرہ برابر بھی ندامت نہیں ہوتی، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے متقی پرہیزگار سمجھیں۔ یہ ایک دوسری مصیبت ہے۔ غیبت کا گناہ تو ذمہ تھا ہی کہ اب ریاکاری کا گناہ بھی سر پر پڑ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ معاف کرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنی کافی ہے جس کی غیبت کی ہو۔ انہوں نے حضرت انس ابن مالک کی اس روایت سے استدلال کیا ہے، کفارۃ من اخطبۃ ان تستغفر لہ، یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے، جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا گوشت کھانے کا کفارہ یہ ہے کہ اس کی ثنا کی جائے اور اس کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ عطا ابن ابی رباح سے پوچھا گیا کہ غیبت سے توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس طرح کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ جس کی غیبت کی ہو اور اس سے کہو کہ میں نے تمہارے متعلق جھوٹ کہا، تم پر ظلم کیا اور تمہیں تکلیف پہنچائی، اگر تم چاہو تو اپنا حق وصول کر لو اور چاہو تو معاف کر دو۔ یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا درست نہیں کہ آبرو مال کی طرح نہیں ہے کہ اس میں معاف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کمزور اور بے بنیاد قول ہے۔ کسی کی آبرو پر حرف اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں قد حذف واجب ہے، اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اگر کسی نے مسلمان کی آبرو کو نقصان پہنچایا اور معافی نہ مانگی تو اس پر مواخذہ ہوگا اور نیکیاں لے کر یا گناہ دے کر بدلہ چکایا جائے گا۔ ارشاد نبی ہے، من كانت لأخيه عنده مظلمة في أرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم إنما يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب فزيدت على سيئته۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث۔
جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص کے ذمے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو، خواہ آبرو مال میں، اسے وہ حق اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لینا چاہیے جس دن نہ کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم کہ ان سے بدلہ چکا دیا جائے، بلکہ بدلہ چکانے کے لیے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ساتھی کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ساتھی کے گناہ لے کر اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت سے جس نے کسی عورت کو طویل دامن والی کہہ دیا تھا فرمایا کہ اس سے اپنا قصور معاف کراؤ، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرانا ضروری ہے بشرط یہ کہ یہ ممکن ہو، لیکن اگر وہ شخص مر گیا ہو یا مفقود الخبر ہو گیا ہو تو تب بلا شبہ اس کے لیے بکثرت دعائے خیر کرنی چاہیے اور نیک کاموں کا ثواب اسے پہنچانا چاہیے۔ کیا معاف کرنا ضروری ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص پر معاف کرنا واجب ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ معاف کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ تبرع محسن ہوتا ہے، بلکہ یہ تبرع ہے اور تبرع مستحسن ہوتا ہے، جواب نہیں ہوتا۔ معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خوب تعریف کرے، اس سے قریب ہو اور زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے اور قصور معاف کر دے۔ اگر اس کا دل صاف نہیں ہوا اور وہ قصور معاف کرنے پر رضامند نہ ہو تب بھی معافی کے لیے یہ تگ و دو اور دوستی اور قربت حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ اس کا ثواب ملے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیبت کے مقابلے میں یہ عمل نیکی بن جائے۔ بعض بزرگان دین معاف نہیں کرتے تھے، چنانچہ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے اسے معاف نہیں کرتا۔ حضرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ غیبت اللہ نے حرام کی ہے، میں معاف کر کے اسے حلال کیوں کروں؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد وَيَنبَغِي أَن يَسْتَحْلَهَا اور معاف کر دینا چاہیے کہ کیا معنی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کوئی چیز حلال کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تحلیل کے یہاں یہ معنی نہیں کہ حرام کو حلال کر دے، بلکہ یہ معنی ہے کہ اگر اس پر کسی نے ظلم کیا ہو تو اسے معاف کر دے۔ ابن سیرین نے جو کچھ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت ناجائز ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، میں غیبت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں ہے یعجز احدکم ان یکون کابی ذمذم كان اذا خرج من بیتہ قال اللہم انی تصدقت بعرضی علی الناس۔ یہ بزار اور ابن السنی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کیا تم ابو زمزم جیسا بننے سے عاجز ہو؟ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو یہ کہتا تھا اے اللہ میں نے لوگوں پر اپنی آبرو صدقہ کر دی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آبرو صدقہ کرنے کے کیا معنی ہیں؟ نیز جو شخص آبرو صدقہ کرے کیا اسے برا بھلا کہنا جائز ہے؟ اگر یہ صدقہ نافذ نہیں ہوا تو حدیث میں موجود ترغیب کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آبرو صدقہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ برا کہنا جائز ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے روز اس سے غیبت کا بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ کہنے سے نہ ایسے شخص کی غیبت کرنی جائز ہے اور نہ غیبت کرنے والا گناہ سے بری الذمہ ہوگا، اس لیے کہ یہ وجوب سے پہلے عفو ہے، اور جب قصور ہی سرزد نہیں ہوا تو اس کی معافی کے کیا معنی؟ البتہ اسے وعدہ عفو کہہ سکتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا تو قیامت کے روز اس ظلم کا انتقام نہیں لوں گا، لیکن اگر وہ وعدے سے پھر جائے اور حق کا مطالبہ کرنے لگے تو دوسرے حقوق کی طرح اسے یہ حق بھی دیا جائے گا۔ بلکہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے اوپر زنا کا الزام لگانے کی اجازت دیتا ہوں اور کوئی شخص اس پر زنا کی تہمت لگائے تو اس طرح کہنے سے حق ساقط نہیں ہوتا۔ آخرت کے حقوق بھی دنیا کے حقوق کی طرح ہیں۔
معاف کرنا افضل ہے، اس میں شک نہیں کہ معاف کر دینا افضل ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اقوام عالم باری تعالیٰ کے حضور گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہوں گے تو ندا آئے گی کہ وہ شخص اٹھے جس کا اجر اللہ جل شانہ پر باقی ہو۔ اس وقت صرف وہ لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کا قصور معاف کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 199۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ عفو کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تم سے لا تعلقی اختیار کرے اس سے خود ملو، اور جو تمہیں نہ دے اسے دو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ انہوں نے کچھ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر غیبت کرنے والے کے پاس بھیجیں اور اس سے کہلوایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی کچھ نیکیاں مجھے ہدیہ کی ہیں، میں ان کا پورا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، جو کچھ مجھ سے بن پڑا ہے حاضر ہے، جو نہ کر سکا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔